صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اور گرد صحابہ کی مقدس جماعت جن جیسا دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوگا، احد کی لڑائی میں شکست ہوگی۔ میدان کی شکست نبیوں نے اٹھائی ہے، ہمارے نبی نے اٹھائی ہے۔ نظریات کی شکست دنیا کی سب سے بدترین شکست ہوتی، یہ پچھلے 100 سال سے ہوا ہے کہ ہمارا رخ بدل گیا ہے۔ 1757 میں پلاسی ہارے، 4 مئی 1831 میں 1799 ٹیپو سلطان شہید ہوئے، اور 1831 میں سید احمد شہید ہوئے۔ تو 1834 میں انہوں نے لارڈ میکالے کو بھیجا کہ اس قوم کو قابو کرنے کی کوئی تدبیر سوچو، یہ ہر وقت ہی ابھرتے رہتے۔ تو 1834 میں لارڈ میکالے آیا، انہوں نے کہا ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ صرف یہ نظریہ دے گیا، عملی جامہ پہنانے کی اس کو نوبت نہ آئی۔ 1857 میں پھر تحریک اٹھی، پھر وہ بھی ناکام ہو گئی۔ تو اس کے بعد W ہنٹر کو لایا گیا کہ اس نسل کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس نے پھر 1 سال کے سروے کے بعد اس کی جو تھی مجلس عمل، اس نے اس کو رپورٹ دی کہ ان کو قرآن سے کاٹ دیا جائے، قرآن سے ناآشنا کر دیا جائے، اور اپنا نظام تعلیم ان کو دیا جائے۔ 50 سال میں ہماری جھولی میں ہوں گے۔ میں گلہ بھی کروں تو بجا ہے، آپ ہری پور کا سب سے ذہین طبقہ ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت سے ناآشنا۔ جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اس کے بعد کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، کسی چیز سے آپ کو روکنا چاہتا ہے، کسی چیز کی آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے۔ کبھی خیال آیا کہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ ایک دن میں نے دیکھا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کتنا کچھ چاہتا ہے، تو آپ یقین مانے میں حیران ہوا۔ کل 99 دفعہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یہ کر لو یہ چھوڑ دو، 99۔ پھر میں نے دوبارہ غور کیا کہ اس میں تکرار کتنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا باللہ ورسولہ۔ ایک ہی حکم کا تکرار، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ تکرار کو نکال دیں تو پیچھے ٹوٹل کوئی 50 باتیں ہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام عزتوں اور کامیابیوں کا وہ زینہ ہے۔ یہ کر لو یہ چھوڑ دو تو دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ آپ نے فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا۔ لیکن یہ کتنے دکھ درد کی بات ہے کہ اتنا پڑا ہوا اتنا فہیم طبقہ بھی قرآن کے پیغام سے ناآشنا ہے۔ رمضان میں مسجد بھری ہوتی ہے، تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ہزاروں آدمی ایک مسجد